نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا عنوان توحید کالعدمی ہے۔ اولیاء کرام کے نزدیک، صوفیاء کاملین کے نزدیک، اہل معرفت کے نزدیک، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے اعتبار سے توحید کے الگ الگ نقطے ہیں، الگ الگ گہرائیاں ہیں، الگ الگ درجے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا توحید کا نقطہ ہے اس کو نام دیا جا رہا ہے توحید کالعدمی۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ اس دنیا کے جھمیلے سے نکل کر کے بارگاہ الہی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ توحید ہی وہ راز ہے کہ جس کو پار کر کے، کہ جس میں داخل ہو کر کے آپ اپنے کاموں کو عمل اور عمل کو اپنے پروردگار تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ توحید کا راز زائل ہو گیا تو آپ کا کام عمل نہیں رہ گیا، اور آپ کا کوئی کام جو ہے رب تک پہنچانے والا کام نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے توحید کے نقطوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو بھی طالب مولا ہے، جو بھی پیاسا ہے پروردگار کا، اگر وہ اسے پانا چاہتا ہے تو وہ توحید کی گہرائیوں کو سمجھے، توحید کے نقطوں کو سمجھے۔ جب وہ توحید کے نقطوں کو سمجھے گا تبھی اس پر یہ راز منکشف ہوگا کہ آخر کس طرح سے اپنے پروردگار کے قریب پہنچا جاتا ہے۔ تو توحید کا پہلا نقطہ، جسے توحید کالعدمی کہہ رہے ہیں، یعنی وہ توحید جو مردود ہو چکی ہے، ایسی توحید جو قابل قبول ہی نہیں۔ توحید یہ پروردگار کے ایک ہونے کو دل سے قبول کرنا، اس وجود حقیقی کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو ماننا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے آسان ترین، سب سے قریب ترین اور وہ ایک واحد جو راستہ ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے وہ اور اس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ توحید کے دائرے میں، توحید کے راز کو پانے لگ جاتا ہے۔ لیکن توحید کالعدمی وہ توحید ہے کہ صرف یہ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا، اس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا لیکن دل سے نہیں قبول کرتا ہے، صرف زبان سے کہہ لیتا ہے، قلب سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، جن کی توحید کالعدمی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو ہی، ایسی توحید لانے والوں کو ہی منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اپنی منافقت سے باخبر ہوتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے سے ان کی کوئی غرض اپنے پروردگار کو پانے کی، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی، اس کے جلووں میں ڈوبنے کی، اس کے عشق و مستی میں مست رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصود ہی ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے اور جو دوسرے کلمہ گو ہیں ان کے درمیان فتنہ، فساد، پھوٹ برپا کریں گے۔ ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو راستہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
پاک اور صاف اور اہدنا الصراط المستقیم آپ کو عطا فرمایا ہے وہ اس میں رکھنا ڈالے اور آپ کو اپنے پروردگار سے قریب ہونے سے روک دیں، چیزوں میں پھنسا دے، دنیا میں پھنسا دے۔ وہ کلمہ پڑھے اور پھر کلمہ پڑھ کر کے دوبارہ اسلام جو ہے حضور کی تعلیم سے پھر جائے تاکہ آپ شک میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ وہ توحید ہے جو کل عدم ہے، یہ توحید کل عدمی ہے کہ وہ آپ کو آئی ہیں صرف کلمے والوں کو بہکانے کے لیے ہی آئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے جو ادنا درجے کی توحید پر ہیں وہ لوگ ان کو دیکھ کے بہک جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خود اپنی منافقت سے واقف رہتے ہیں اور توحید کی جو اس سے اعلیٰ درجہ ہے ان کو جو ہے بہکانے کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسرے اسی میں ایک اور قسم ہوتی ہے جو اپنی منافقت سے واقف نہیں ہوتے، وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے توحید لے کر آئے ہیں اور ہم جو ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے دل میں کوئی شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پروردگار کو جانے، کوئی شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب کے جلووں میں ڈوبے، کوئی شوق نہیں ہوتا۔ انہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنے آپ کو صاحب توحید سمجھ رہے ہیں، جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ توحید کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے اور ذات رسالت رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کس طریقے سے آپ کو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرنا ہے، نہ وہ اسے جاننا چاہتے ہیں نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پھر جھوٹ، دغا بازی، فتنے بازی اور ہر طریقے کی جو خامیوں سے جو منافقوں کی پہچان ہے اس سے مزین ہوتے ہیں۔ وہ منافقت کے لیے آتے تو نہیں ہیں لیکن ان کے سارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جیسے منافق جس نیت سے آتا ہے، ان کی نیت نہیں ہوتی لیکن ان کے سارے اعمال منافق کو جیسے ہوتے ہیں۔ تو ان کی بھی وہ توحید ہے، وہ توحید کل عدمی ہی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ایسی توحید سے حفاظت عطا فرمائے، کیونکہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور محققین فرماتے ہیں کہ ایسی توحید نہ موت کے وقت کچھ کام آئے گی نہ موت کے بعد کچھ کام آئے گی۔ تو یہ توحید گویا یہ توحید مردود توحید ہے، منسوخ توحید ہے، یہ توحید ہے ہی نہیں، اس لیے اسے توحید کل عدمی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے توحید کا جائزہ لے کر کے یہ توحید کل عدمی سے توبہ کر کے اس سے اعلیٰ والی توحید لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی جو توحید کے نقطے ہیں اس کے تعلق سے بیان کروں گا۔ مولا ہمیں اور آپ کو جو ہے حقیقی توحید عطا فرمائے۔